دعائے کمیل ایسی دعا ہے، خود دعا بتا رہی ہے یہ معصوم کی دعا ہے۔ تو کچھ کلام ہوتے جو بولتے ہیں کہ بولنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ یہی ہے۔ تو خطبہ شخشقیہ کے اندر جو انداز ہے فصاحت و بلاغت کا، وہ وہی انداز ہے کہ جو پوری نہج البلاغہ میں میرے مولا کا نظر آتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خطبہ میرے مولا کا ہے۔ اس خطبے کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ہم پر کیا کیا ظلم ہوئے، اور وہ تفصیل بھی سمجھ لیجئے کہ 2 صفحے کے اندر بیان ہوئی ہے، ورنہ حقیقی تفصیل تو اس کے اوپر کتابوں کی کتابیں لکھی گئی، لیکن 2 صفحوں کے اندر بیان کیا ہے کہ بعد وفات رسول میرے ساتھ کیا ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ میں زیادہ سزاوار ہوں خلافت کا، لیکن اس کے باوجود اس نے خلافت کو مجھ سے دور کر دیا، اور پھر پہلا آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، اور پھر میرے خلاف جنگیں مسلط کر دی گئی، اور میں نے کیوں خلافت کو اختیار کیا اور کیوں میں نے خلافت کو قبول کیا، یہ بھی بیان کیا ہے۔ لیکن اسی نہج البلاغہ میں آپ ایک اور خطبہ دیکھیے جس میں وہ 2 صفحے کی بات تھی، اس دوسرے خطبے میں سے 2 لائن کے اندر اپنی خلافت کے معاملے کو بیان کیا۔ وہ کون سا خطبہ ہے؟ خطبہ نمبر 162 نمبر کا خطبہ۔ اور یہ کس مقام پر خطبہ دیا ہے؟ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 162 پر آغاز ہو رہا ہے خطبے کے اس طریقے سے کہ مولا ایک جنگ کی طرف جا رہے تھے، تو ایک شخص آیا اور اسے سوال کیا، یا امیر المومنین، اے علی مرتضیٰ، کیف دفعکم قومکم عن هذا المقام وانتم احق به۔ اے امیر المومنین، آپ کو آپ کے اصلی مقام خلافت سے کیسے دور کر دیا گیا جبکہ آپ اس کے زیادہ سزاوار تھے؟ کتنا بہترین سوال ہے۔ اگر یہ ہم سے پوچھ لیا جائے تو ہم تو کہیں کہ بہت بہترین سوال کیا تم نے، اس کے اوپر تو میں مجلسوں کی مجلسیں پڑھ سکتا ہوں، خطبے دے سکتا ہوں، بڑا بہترین بڑا باریک سوال کیا ہے آپ نے۔ لیکن میرے مولا نے اتنا بہترین سوال جو واقعی انسان کے ساتھ ظلم ہوا ہو اس کو بیان کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن مولا کا عجیب جواب۔ خطبے کو دیکھیے گا، خود مطمئن ہو جائیے گا۔ البتہ اس خطبے کے مختلف انداز سے ترجمے بھی کیے گئے ہیں۔ میں جس ترجمے کو آپ کے بیان کر رہا ہوں فارسی کے اندر ترجمہ ہوا ہے، علامہ دشتی نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ کہتے ہیں میرے مولا نے شاہ فرمایا، یا اخا بنی اسد انک لقلق الوضین ترسل فی غیر صدد۔ کہتے ہیں میرے مولا سب سے پہلا جملہ یہ شاہ فرماتے ہیں، اے بنی اسد کے میرے بھائی، تم لگتا ہے ذرا پریشان ہو گئے ہو اور مضطرب ہو گئے ہو، اور تم نے جو یہ سوال کیا ہے یہ بے تکا سوال کیا ہے۔ اے میرے مولا اتنا بہترین سوال کیا ہے جو آپ کے سارے مصائب کو بیان کرنے کے لیے ہے، آپ کو موقع مل گیا خطبہ بیان کیجئے تفصیل کے ساتھ۔ میرے مولا بیان فرمائے، جس کا مقام نہیں تھا تم نے وہ سوال کر لیا ہے۔ ابھی ہم جا رہے ہیں جنگ پر لڑنے کے لیے، جو سامنے موجود ہے وہ نہ پہلے کو مانتا ہے، نہ دوسرے کو مانتا ہے، نہ تیسرے کو مانتا ہے، وہ تو اسلام کا مخالف ہے، وہ تو نہ مجھے مانتا ہے، کسی کو بھی نہیں مانتا۔ اگر میں یہاں پر آ کر وہ سارے باتیں ڈسکس کروں گا تو جو میری قوم متحد ہو کر اس کے مقابلے پر چلی ہے وہ خود قوم تفرقہ کا شکار ہو جائے گی۔ اس لیے یہ موقع نہیں ہے کہ میں یہاں پر اس کی تفصیل بیان کروں۔ ترسل فی غیر صدد، تم نے بے جا بات کی ہے، لیکن یہ میرے مولا ہے، کیا اخلاق ہے۔ فرمایا لیکن اگر تم نے سوال کر لیا ہے تو میرے گردن پر تمہارا حق بنتا ہے، لہٰذا میں تمہیں جواب ضرور دوں گا، اور چونکہ تمہاری مجھ سے ایک دور کی رشتہ داری ہوتی ہے اس لیے بھی تمہارا میری گردن پر حق بنتا ہے، اس لیے میں تمہیں جواب دوں گا۔ اور جواب کیا ہے؟ فرمایا کہ شحت علیہا قوم نفوس قوم وسخط عنہا نفوس آخرین۔ دیکھو بات اتنی سی ہوئی کہ وفات رسول کے بعد کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کنجوسی سے کام لیا اور خلافت کو پکڑ کے رکھا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے سخاوت سے کام لیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا تھوڑی اس کے اندر کوئی حق بنتا ہے، جس کو بناتے ہو بنانے دو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ اس لیے یہ معاملہ پیش آیا، والحکم اللہ والمعود الیہ القیامہ، اور میں نے سارا معاملہ چھوڑ دیا ہے پروردگار کے اوپر، پروردگار حاکم ہے، اور قیامت وہ مقام ہے کہ جہاں پر فیصلہ کیا جائے گا۔ کہاں خطبہ شخشقیہ کا انداز ہے اور کہاں اس خطبے کا انداز ہے، کتنا دونوں کے انداز میں فرق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ ہمیں ایک خاص اسٹریٹجی کے ساتھ چلنا ہے، ہر موقع پر ہر جگہ پر ہر لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سوشل میڈیا اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو بہت ذمہ داری کے ساتھ اسے استعمال کریں۔ کسی چیز کو ہم فارورڈ کرتے ہیں بہت ذمہ داری کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ اسے استعمال کریں، اور بہترین فرصت ہے، بہترین موقع ہے۔ سوشل میڈیا کا مطلب کیا ہو گیا کہ اب میرے پاس بھی ایک چینل موجود ہے، میں اپنی خبریں جس طرح سے پیش کرنا چاہوں پیش کر سکتا ہوں، ہر ایک کے پاس ایک چینل موجود ہے، اور جتنا اس کو استعمال کرنا چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے ہمارے پاس، ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ اگر اس کو ہم نے سمجھداری کے ساتھ استعمال کیا تو بہت بڑا کام ہو سکتا ہے اس سے۔ اور میں محسوس کرتا ہوں، البتہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، یہاں پر بزرگان موجود ہیں،
اور یہاں پر ہمارے دوست احباب موجود ہیں، نوجوان ساتھی موجود ہیں، میں ہر ایک سے تقاضا کروں گا کہ اگر کسی کے ذہن میں اس سے بہتر کوئی سوچ موجود ہو، اس سے بہتر کوئی آئیڈیا موجود ہو، تو ضرور اس ناقص آدمی کو منتقل کیجئے تاکہ ہم بہتر سے بہتر طریقے پر چل سکیں۔